قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ لوگوں میں اعلان کر دو، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے پیغمبر اس دور کے صرف مکہ والوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے صرف مدینہ والوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے اعلان کر دیا قیامت تک جتنے انسان آئیں گے حضور علیہ السلام سب کے لیے نبی بنا کر بھیجیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے کسی کی نبوت ایک قوم کے لیے ہے، کسی کی نبوت ایک علاقے کے لیے ہے، کسی کی نبوت ایک شہر کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو بھیج کر اعلان کر دیا حضور علیہ السلام صرف ایک قوم کے نبی نہیں، حضور علیہ السلام صرف مکہ کے نبی نہیں، حضور علیہ السلام صرف مدینہ کے نبی نہیں، بلکہ میرے نبی علیہ السلام کی نبوت عرب کے اندر بھی ہے، حضور کی نبوت عجم کے اندر بھی ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت مشرق کے اندر بھی ہے، حضور کی نبوت مغرب کے اندر بھی ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت شمال کے اندر بھی ہے، حضور کی نبوت جنوب کے اندر بھی ہے، حضور علیہ السلام پھر صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ میرے نبی جنات کے بھی نبی ہیں، میرے نبی انسانوں کے علاوہ جنات کے علاوہ حیوانوں کے نبی بھی ہیں، میرے نبی سمندر کی مچھلیوں کے بھی نبی ہیں، پھر میرے پیغمبر صرف زمین والوں کے لیے نبی، میرے نبی تو آسمان والوں کے لیے بھی بن کر آئے، میرے نبی تو فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول بنا کر بھیجا کیا ہوں۔ لہذا حضور کی ختم نبوت قیامت تک ہے، آپ کی نبوت کا اعلان قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب پیغمبر میں نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کافۃ للناس، رب کا اعلان پہلے فرمایا میرے محبوب آپ اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں قل یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں، پھر اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب پیغمبر میں نے آپ کو سب کا نبی بنا کر بھیجا ہے، ہر ایک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی نبوت قیامت تک باقی ہے، اور پھر سنیے گا جب تک میرے اللہ کی ربوبیت باقی ہے، فرمایا حضور کی نبوت بھی اسی طرح باقی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ترمذی شریف جلد 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں نے خطبہ میں پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، مجھے اللہ نے اپنے ہاں اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام مٹی کی کیفیت میں تھے، جب آپ کا وجود بھی نہیں بنا تھا، آپ کا نقشہ بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے مجھے اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ حضور کی ختم نبوت سے سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے، اور سارے نبیوں کو جو معجزات ملے میرے نبی کی نبوت کی وجہ سے ملے، سارے نبیوں کی جو برکات ظاہر ہوئی، سارے نبیوں کو جو رتبے ملے، سارے نبیوں کو جو مقام ملا میرے نبی کی نبوت کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی ہیں جب آپ کے والد حضرت آدم سب سے پہلے انسان، حضرت آدم سب سے پہلے پیغمبر، حضرت آدم کا وجود بھی تیار نہیں ہوتا، رب لکھ دیتا ہے محمد رسول اللہ میرے آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ میرے آخری نبی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب کہتے ہی اس نبی کو ہیں جس کے بعد نبی نہ ہو، جس کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ میرے نبی کی ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت، میرے نبی کی ختم نبوت احادیث سے بھی ثابت، میرے نبی کی ختم نبوت میرے نبی کے ناموں سے بھی ثابت ہے۔ اور پھر سنیں البدایہ والنہایہ حدیث کی مستند ترین کتاب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، ایک یہودی اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے، جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کو میرے نبی کے صحابہ
रसूल हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया हाँ मैं वही हूँ जो मैं कहता हूँ अल्लाह का रसूल हूँ। लिहाजा यहूदी मेरे नबी के दुश्मन थे, वो दुश्मन था। उसने कहा अगर मेरी कौम के साथ आपका मुआहदा ना होता मैं आपका सर कलम कर देता, आपकी गर्दन उड़ा देता। सहाबा इकराम मौजूद, बिलखुसूस उमर इब्न खत्ताब जैसा इंसान मौजूद है, आंखें घूमने लग गई। इस जालिम की जुर्रत क्या है, मेरे नबी को धमकी देता है या रसूल अल्लाह इजाजत दें मैं इसका सर कलम कर दूं। मेरे महबूब ने फरमाया उमर नहीं, कादल हलीमु अन यकून नबीयन, हिल्म वाला हौसले वाला जो इंसान होता है, अल्लाह ने ये सिफत हिल्म अंबिया को अता फरमाई है, कामिल सिफत है, हौसले की कामिल सिफत है। फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह ये सिफत कामिल अता फरमा दे, करीब है तो वो नबी बन जाए। लिहाजा हौसला रखें, हौसला रखें। उसके बाद उस शख्स ने आप अलैहिस्सलाम से कहा लउमिनु हत्ता युमिना हाज़ल ज़ब, मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये मुर्दा गोह आप पर ईमान नहीं लाएगी। उसने एक मुर्दा गोह उठाई हुई थी, गोह का शिकार किया हुआ था, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने फेंक दी। कहता है जब तक ये आप पर ईमान नहीं लाएगी मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा। वो ये समझता था ये तो मरी हुई गोह है, इसको कौन जिंदा कर सकता है, ये मरी हुई गोह है, ये कहां ईमान ला सकती है। लेकिन मेरे नबी के बड़े बड़े मौजज़ात, अल्लाह के नबी की उंगली से तो चांद के भी दो टुकड़े हो गए, ये कौन सा मौजज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वाक़ियतन तो ऐसा करेगा, मेरे ऊपर ईमान ले आएगा अगर ये गोह मुझ पर ईमान ले आए। कहने लगा हाँ जरूर ईमान ले आऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम मुखातब हुए उस मुर्दा गोह की तरफ, मेरे नबी